اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہ اب ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ میں نے یہ آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو یہ حکم آپشنل نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی وہ آپشنل تھی کہ جو ان اہل قریش کے ستم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ حبشہ ہجرت کر جائے، جو چاہے کر جائے، وہ آپشنل تھی۔ اور وہ جو دوسری ہجرت ہوئی حبشہ کو وہ بھی آپشنل تھی، لیکن مدینہ والی ہجرت یہ آپشنل نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مکہ کے 13 سالوں میں تو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، بدلہ بھی مت لو، سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے قتال کی، جنگ کی، جہاد کی مسلمانوں کو اجازت دینی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، اور قتال کے لیے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے آپ کے پاس جتنی بھی اویلیبل نفری ہو اس کا ایک مرکز میں جمع ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اب تو قتال والا مرحلہ شروع ہو رہا ہے نا، جہاد والا۔ تو جہاں کہیں پر بھی مسلمان ہیں وہ کہاں آ جائیں؟ مدینہ آ جائیں۔ ایک سینٹر ہو، ایک مرکز ہو جہاں طاقت جمع ہو، تو پھر آگے معاملہ چلا جائے۔ ظاہر ہے اگر آپ کی طاقت منتشر ہو تو کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ اب جنہوں نے ہجرت نہیں کی اللہ کے رسول کے اس حکم کے باوجود بھی، تو وہ کون ہیں؟ منافق۔ تو جب ان کو فرشتے وفات دیتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، فرشتے جن کی روحیں قبض کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، ان لوگوں کی کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قالوا، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، فیما کنتم، بھائی تم کس حال میں تھے جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ نے جب تمہیں حکم دے دیا تھا مدینہ پہنچو، ہجرت کرو، تو پھر کیا معاملہ، تم نے کیوں ہجرت نہیں؟ کس معاملے میں تھے تم؟ فیما کنتم، قالوا، وہ اب کہیں گے، کنا مستضعفین فی الارض، ہم لوگوں کو دراصل دبا لیا گیا تھا، ہم پر جبر بہت تھا، ہمیں تو بس مجبوراً روک لیا گیا تھا، کوئی چارہ کار نہیں تھا، ہم دبا لیے گئے تھے زمین میں۔ قالو، تو پھر فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ اگر ایک جگہ پر تمہارے لیے وہاں مشکل تھا معاملہ تو تم چلے جاتے، اللہ کی زمین تو کشادہ تھی۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں مگر وہ لوگ جو واقعتاً دبا لیے گئے ہوں، جو بے بس ہوں، مرد، عورتیں، یعنی ظاہر ہے ایسے بھی تو تھے نا جو غلام تھے، اب جن کو زنجیریں پہنا کے گھروں میں رکھ لیا گیا وہ کیسے ہجرت کریں؟ ہاں جی، تو ابھی ان کا تذکرہ ہے کہ ہاں واقعتاً جو بے بس ہیں، جن کو دبا لیا گیا، روک لیا گیا، تو ٹھیک ہے، وہ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، یا بچے، لا یستطیعون حیلہ، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں، ایسوں پر کوئی وہ نہیں ہے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ کی ذات تو ہے معاف کرنے والی، بخش دینے والی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو وہ پالے گا زمین میں مراغمن کثیرا، بہت کشائش، بہت وسعت پائے گا، فراوانی پائے گا۔
ومن یخرج من بیتہ، اور جو شخص نکلا اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرنے والا بن کر، کدھر؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ دیکھیے وہ اپنے گھر سے تو نکل پڑا کہ اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر مدینہ میں جانا ہے جناب، اب وہ مدینہ میں پہنچ کر کوئی کام تو کر نہیں سکا، کسی جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، کسی اس جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو بھی مہمات کی گئی ہیں ان میں وہ شریک نہیں رہا، راستے میں ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے، اللہ اسے پورا اجر عطا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ کی ذات بہت زیادہ بخشنہار ہے اور مہربان ہے۔ یہاں اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا مہاجر بن کے، اللہ اور اس کے رسول کا مہاجر بن کے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بن کے، اس میں وہ حدیث جوڑ لیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ شخص جس نے ہجرت کی، وہ حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ شخص جس نے ہجرت کی اس غرض سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے، تو بس اس کی ہجرت تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں جا کے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے یا کوئی دنیا داری کا معاملہ ہے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت بظاہر ایسے ہی ہوگا کہ مسلمان ہے، ہجرت کر کے کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہے، لیکن اس کا موٹو یہ ایک واقعہ ہو گیا تھا نا، ایک شخص تھا جس نے ہجرت کی اس لیے تھی کہ مدینہ کسی عورت سے شادی کرنی تھی، تو وہ جناب معاملہ اس نے اگر کی تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے یہ ہجرت کی۔ تو یہ ہجرت کرنا کس نیت کے ساتھ، کس کا حکم مانتے ہوئے؟ اللہ اور اس کے رسول، تو پھر اس کی ہجرت ہے وہ جس کا کہ ذکر کیا جائے گا۔ یہ اب پھر آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے، کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو۔ خوف کی حالت میں جو نماز پڑھنی ہے وہ کس طرح کی ہوگی؟ حالت جنگ میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، مرد مرتا مر جائے اسے نماز معاف نہیں۔ تم پڑھ سکتے تم بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لو، معاف نہیں۔ ایک ایک لمحہ میدان کارزار میں فتح و شکست کا ضامن ہوتا ہے، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ، نہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ بڑا اچھا ایک یہ مسدس میں انہوں نے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مومنو جب تم چلو زمین میں، سفر میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز کو قصر کر لیا کرو، ٹھیک ہے جناب، نماز کم کر دیا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو تم نماز کو کیا کر لیا کرو؟ قصر۔ میں بتا چکا ہوں یہ صلاۃ الخوف کا ذکر ہو رہا ہے، صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو ہے وہ جو آپ قصر کرتے ہیں ویسے سفر کی حالت میں، ٹھیک ہے، جو نماز آدھی ہو جاتی ہے آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں جناب، یہ ہے اب صلاۃ الخوف جنگ میں جو آپ نے پڑھنی۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ اس فوج میں سے ایک گروہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ وَلْيَأْخُذُوا
اسلحتہم، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنا اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں. ایک گروہ تمہارے پیچھے نماز پڑھے اور بقیہ جو لوگ ہیں وہ اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ لے لیں تاکہ ان کا دفاع کر سکیں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور پھر جب وہ گروہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدے میں چلا جائے تو فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، دوسروں کو چاہیے کہ ان کے پیچھے ہو جائیں تاکہ ان کو ڈھال بن جائیں ان کا دفاع کرنے کے لیے. فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ نماز پڑھنے والا گروہ سجدے میں چلا جائے تو فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، دوسروں کو چاہیے کہ ان کے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، پھر وہ گروہ آ جائے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، وہ والا گروہ آ جائے لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اب دوسروں کو کہ وہ اپنا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ لے لیں اپنا ڈھال کا سامان اور اپنا اسلحہ، اپنے جو بھی ہتھیار وغیرہ ہیں وہ لے لیں. وَدَّ الَّذِي، اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ جو نماز ہے پڑھنی تو 2 رکعت ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے، اب ظاہر ہے ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر لے اور دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے محروم ہو، ایسا تو بڑی محرومی کی بات ہے. جب آپ موجود ہوں تو آپ پھر کیا طریقہ اختیار کریں کہ آپ ایک رکعت ایک گروہ کو پڑھائیں، دوسری رکعت دوسرے گروہ کو پڑھائیں. جب ایک گروہ کو آپ رکعت پڑھانے لگے نماز، تو آپ ایک رکعت پڑھا کر بیٹھ رہے ہیں، وہ دوسری رکعت اپنی خود مکمل کر لیں گے، اور پھر جب دوسرا گروہ آگے پڑھے گا تو آپ اپنی دوسری رکعت اس کے ساتھ پڑھیں گے. پھر آپ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اور وہ پیچھے اٹھ کے اپنی دوسری رکعت مکمل کریں. یعنی ہر کوئی آپ کی امامت سے مستفیض ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی محروم نہ ہو. آپ ایک رکعت پڑھ کے آپ بیٹھ رہیں گے، وہ اپنی مکمل کر کے پھر چلے جائیں گے، پھر دوسری جماعت آ جائے گی. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور چاہتے ہیں یہ کافر لوگ، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ وہ تمہیں غافل کر دیں تمہارے اسلحے سے اور تمہارے مال و متاع سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً. وَدَّ الَّذِي، میں ترجمہ غلط کر گیا ہوں یہاں. کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ وہ تمہیں غافل کر دے. ایسا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ. عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و متاع سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ ایک ہی دم تم پر کیا کر دیں، حملہ کر دیں. یک بار کی اچانک تم پہ پھر حملہ آور ہو اور تم غافل ہو اپنے اس سے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اگر تم کسی ایذا کا شکار ہو، کسی تکلیف کی میں مبتلا ہو، مِن مَطَرٍ، بارش سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا ویسے تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بس حفاظت کا سامان لے لو، ڈھال وغیرہ بس اٹھا لو. اب ظاہر ہے آپ نے نیزہ باندھا ہوا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اور سارے اپنے تیر وغیرہ، تو اب ان سب کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، آپ نے یہ سارا اسلحہ باندھا ہوا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ ایسا کرو، اپنا یہ اسلحہ سارا رکھ دو، خذوا حذرکم، اپنی ڈھال لے لو تاکہ فوراً تم اپنا دفاع کر سکو اس سے. ڈھال کے ساتھ نماز پڑھ لو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یقیناً اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب، رسوا کن عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر تم جب نماز پڑھ لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، پہلو کے بر بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. یہ نماز کا علاوہ ذکر ہے. ایک تو ہے نا نماز،
نماز کیا ہے؟ خود اٹ سیلف ایک ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو ذکر اس کے علاوہ بھی، نماز کے علاوہ بھی ذکر ہے. وہ سورۃ جمعہ کی آیت ذہن میں لائے نا، مشہور آیت ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون. نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے جو آپ کی روٹین کی زندگی ہے، آؤٹ آف دا پریئر ٹائم، کہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں ان سے ہٹ کے اس میں اللہ کو یاد کرو. بلکہ یہ ایک طریقہ بتاتے ہیں علماء کرام، اگر تم چاہتے ہو کہ نماز میں تمہارا فوکس اللہ کی طرف ہو تو نماز سے باہر والی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی طرف فوکس رکھو. نماز میں خود بخود تمہارا فوکس کدھر آ جائے گا؟ اللہ کی طرف آ جائے گا. تو یہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، پہلو کے بل بھی. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو اسی طرح جس طرح تمہیں سکھائی گئی ہے. یہ پیچھے طریقہ بتلایا گیا ہے خوف کی حالت میں، لیکن جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، مطمئن ہو، طمانینت کی کیفیت ہے، تو پھر نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تمہیں سکھائی گئی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز تو مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے موقوتا، اوقات کے ساتھ ساتھ. نمازوں کی فرضیت ہے ان کے اوقات کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وقت چکا کے پھر نماز پڑھیں. نماز کا ادا کرنا فرض کیا گیا ہے وقت پر، وقت پہ نماز ادا کیجئے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور دیکھو اب تم سستی نہ کرو، اب تم کاہلی نہ دکھاؤ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں. دشمنوں کا پیچھا کرنے میں اب سستی مت دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی رنج اور الم پہنچے ہیں، کوئی نقصان پہنچا ہے، کوئی ایذا اور تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو انہوں نے بھی تو جنگ لڑی ہے تمہارے ساتھ، ان کو بھی اسی طرح کے الم، رنج اور تکلیفیں پہنچی جیسے تمہیں پہنچی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، دیکھو تمہیں تو ایک پازیٹو پلس پوائنٹ بھی ہے، تم اللہ سے امید رکھتے ہو بدلے کی. تمہارا تو سہارا اللہ ہے نا، تم کس کے لیے جہاد کرو؟ اللہ کے لیے. تمہیں تو حوصلہ ملتا ہے کہ کس کے پاس جانا ہے؟ شہید ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم یہ جو جہاد وغیرہ کرتے ہو، قتال، تو تمہارا ایک سہارا، ایک حوصلہ اللہ کی ذات ہے، تم اس کے لیے کر رہے ہو. مَا لَا يَرْجُونَ، ان کے پاس یہ سہارا بھی، وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ ہاں جی، ان کے تو اپنے بت ہیں، وہ حقیقتاً وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، بس ایک ان کے ذہنوں میں چیزیں آئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. تو تم اب سستی مت دکھاؤ دشمن کا پیچھا کرنے میں، کسی قوم کے ساتھ لڑائی لڑنے میں. تمہیں اگر کوئی تکلیفیں پہنچی ہیں تو دوسروں کو بھی تو پہنچی ہیں اسی طرح. اور تمہیں ایک ایج یہ حاصل ہے کہ تم جو یہ کچھ کرتے ہو، تمہیں امید ہے، یقین ہے اللہ سے تمہیں ریوارڈ ملے گا. انہیں اس بات کا یقین، انہیں اس بات کی امید ہی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا. اللہ کی ذات علیم ہے اور حکیم ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے نازل کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب کتاب، بالحق، حق کے ساتھ. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھا دی. جو چیز اللہ نے آپ کو دکھائی. کیا دکھائی اللہ نے آپ کو؟ اللہ نے آپ کو ایک بصیرت عطا کی ہے، دیکھنے والی ہے. دیکھیے ہر شخص کے اندر اللہ نے یہ ایک اس کی معاملہ فہمی رکھی ہوتی ہے، ایک چھٹی حص اللہ نے رکھی ہوتی ہے. اب ایک تو معاملہ ہے کتاب کا، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی، اب آپ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اس کتاب کے ذریعے. اور دوسری چیز جو اللہ نے آپ کو بصیرت عطا کی ہے، آپ کو جو عقل، جو دانش عطا کی ہے، جو روشن شاداب عقل عطا کی ہے، اس کے ساتھ فیصلہ کیجئے. اب یہ جو جج حضرات فیصلہ کرتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے ان کے سامنے کتاب، فائل پڑی ہوتی ہے، یہ گواہیاں ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ فیصلہ اس کے حساب سے کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے. لیکن ایک ان کی اپنی بھی تو ہے چھٹی حص، جنہیں دیکھ کے معاملے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اصل حق سچ کیا ہے.
لیکن ہماری عدالتوں میں چونکہ انصاف پرووائڈ کرنا یہ تو ہمارا نہیں، مشکل نہیں ہے ہی نہیں، یہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ انصاف دینے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے یہ انصاف دینے کے لیے نہیں ہے، یہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے۔ ایک نسیم شاہ نے کہہ دیا تھا نا جسٹس نے کہ بی بی ہم یہاں انصاف دینے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ انصاف نہیں ہے یہاں، قانون کے مطابق، ہاں جیسا قانون ہے اس کے مطابق۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایک جج ہے جناب، آپ کی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا ہے کسی شخص کے، مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ صبح گھر سے جا رہے ہیں اپنے عدالت، راستے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہو گیا ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک شخص کو مرتے ہوئے، ایک شخص کو مارتے ہوئے، اور وہ کیس آ بھی کہاں جاتا ہے؟ آپ کی عدالت میں۔ اب آپ کے انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ آپ خود عینی گواہ ہیں، آپ خود شاہد ہیں اس واقعے کے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو قاتل کو سزائے موت دے دیں، لیکن آپ دے ہی نہیں سکتے۔ سوال ہی پہ آپ کا قانون آپ کو اس طرح کی اجازت، قانون آپ کا یہ کہتا ہے کہ یہ کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کروائیں اور آپ گواہ کے طور پہ وہاں پیش ہو جائیں کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں انصاف دینا پیش نظر نہیں ہے، جو بات آ جائے گی کتابت میں، جو بات تحریر میں، جو گواہیوں میں، بس ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، بھلے وہ انصاف ہو بھلے وہ انصاف نہ ہو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ نے بصیرت بھی تو عطا کی ہے، آپ فیصلہ کریں اس کتاب کے مطابق اور وہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا، اللہ کی ہدایت۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دیکھیے جو خائن ہیں، جو منافق ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، آپ ان کے حق میں جھگڑا مت کریں، ان کی طرف سے وکیل مت بنیں۔ یہ معاملہ ہو گیا تھا، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک کوئی تھا منافق مومن مسلمان، اس نے چوری کر لی کسی دوسرے مسلمان کے، ایک آٹے کا گٹو اٹھا لیا اس نے اور کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، اور تو وہ جناب گٹو اٹھا کے گھر لے گیا، تو وہ پیچھے آٹا گرتا رہا تھوڑا تھوڑا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لائن آٹا ادھر گیا ہے اس طرف، تو وہ پہلے جناب اپنے گھر اس لے گیا، اس نے آٹا وہاں رکھا، لیکن پھر اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا یا کوئی بات آئی، اس نے وہ آٹا اٹھایا اور ایک یہودی کے گھر رکھا ہے، دوسرا سامان جو بھی تھا اس کا، جو بھی اس نے اٹھایا تھا، چوری کیے تھے جو بھی آئٹمز، اسے کہتا ہے یہ میرا بس امانت ہے تمہارے پاس، یہ میں لے لوں گا تم سے بعد میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ اب صبح وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، جناب چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، چوری کہاں، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، چلو جناب بس وہ کھرا نکالو، دیکھو کہاں گیا چور، کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر گیا، وہ آٹا بتا رہا تھا، چلیں ادھر گیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، وہ پہلے اس گھر پہنچ گئے جہاں وہ گیا تھا، اور پھر وہاں سے نہیں آگے بھی جا رہا ہے، یہودی کو ادھر اس کے گھر جب پہنچے تو اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور تھا بھی کچھ نہیں، تلاشی لی کچھ نہیں نکلا، اور آگے گئے تو آگے یہودی کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں اس نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے میرے پاس ہے، یہ کل لایا تھا، اس نے کہا کچھ دن رکھ لیں جناب، تو میں آپ سے امانتاً اس نے رکھوایا۔ تو وہ جو اس منافق کے گھر والے تھے، قبیلے خاندان والوں نے شور مچا دیا، یہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اسی نے چوری کی، ہمارا تو آدمی بڑا تہجد گزار نیک آدمی، شریف آدمی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ کرے۔ اب وہ جناب آ گئے بڑا فساد مچاتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کی کہ آپ کا بھی دل بہرحال پسیج گیا کہ شاید یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بھی خائنین کے حق میں جھگڑا مت کریں، ان کے وکیل مت بنیں، ان کی طرف سے وکالت مت کریں خائنین کے حق میں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور یہ بلکہ اللہ کے رسول کا ایک اور معاملہ بھی ہے، اللہ کے رسول انسان تھے، آپ نے ایک حدیث میں یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھو میری عدالت میں اگر کوئی مقدمہ لایا اور کسی شخص نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، کچھ زمین کا فیصلہ، تو جو میں اسے زمین کا ٹکڑا دوں گا وہ یاد رکھے کہ اگر اس نے ناجائز کروایا ہے تو مجھ سے اس نے زمین کا ٹکڑا نہیں، آگ کا ٹکڑا لیا ہے،
لوگ ہوتے ہیں چرب زبان، بات کرتے ہیں، باتوں سے ایسے لگتا ہے یار یہ سچا آدمی ہے، ایسا انداز اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے کہ بس وہ پھر دوسرے کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا واضح۔ اب کتنے ہی فیصلے ہیں، ہر فیصلے پہ تو اللہ کی طرف سے وہ نہیں نا، اللہ کی وہ اللہ متنبع نہیں کرتا، بعض پہ تو اللہ کر دیتے ہیں، لیکن ہر میں تو نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا جو کوئی مجھ سے ایسا فیصلہ کروا گیا تو وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس نے مجھ سے آگ کا ایک ٹکڑا لیا۔ واستغفر اللہ، آپ مغفرت طلب کیجئے کس سے؟ اللہ سے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین اللہ کی ذات ہے بخشنے والی اور بہت رحم کرنے والی۔ ولا تجادل، آپ جھگڑا مت کریں، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں سے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ جھگڑا مت کیجئے جنہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے۔ پتا تھا جن کو غلط کام پھر کیا انہوں نے۔ آپ اور میں قیامت والے دن بیٹھے ہیں منتظر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے۔ آپ آئیں گے، بس امت کا بازو پکڑیں گے، چلیں سائڈ پہ، میری امت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر کیا حکم فرمایا جاتا۔ آپ جھگڑا مت کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خیانت کی اپنی جانوں سے۔ آپ اور میں دیکھیں کہ ہم کتنی خیانت کرتے ہیں اپنی، ہمیں پتہ ہے یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں، پھر خیانت کی جا رہے ہیں اللہ کے معاملات میں۔ تو آپ جھگڑا مت کریں، آپ بات مت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے۔ ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، من کان خوانا نسیما، اس شخص کو کہ جو بہت بڑا خائن ہو، گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ چھپتے ہیں لوگوں سے، اپنی باتیں مخفی رکھتے ہیں لوگوں سے۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے، ایسے دلیر ہیں، مومنوں سے چھپا کے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائیں، یہ نہ سن لیں، یہ نہ جان لیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو آپس میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں ایسی باتوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، انہیں احساس نہیں ہے کہ اللہ اس وقت ان کے ساتھ ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، مومنوں سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں کرتے، اللہ کے سامنے اللہ تو ان کے پاس موجود ہے، جہاں کہیں بھی وہ رات کو جو اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں میٹنگ خفیہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی اس دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دیکھو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس منافق کے خاندان والوں سے، خیش قبیلے والوں سے، دیکھو ٹھیک ہے تم جھگڑا کر رہے ہو ان کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں، تم نے جھگڑا کیا، تم نے خوب بحث کی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو بھی تم نے ایک دفعہ تو لے آئے اس طرف کہ شاید یہ بندہ ہے ہی بے گناہ، تم نے جھگڑا کیا، تم نے خوب دلیل بازی کی دنیا کی اس زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون اللہ کے سامنے پھر جھگڑا کرے گا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ؟ مجادلہ کون کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ، یا کون ہوگا ان کا وکیل، ان کا کارساز اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں کون وکالت کرے گا؟ آج تو تم وکیل بن کر آ گئے ہو رسول اللہ کے سامنے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی نے بھی کوئی برائی کی، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کیا، جو شخص بھی برائی کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اگر یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو پا لے گا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما، اور جس کسی نے کوئی گناہ کما لیا تو فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کے اس گناہ کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، علم کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، جو شخص کوئی خطا کرے یا کوئی گناہ کرے خود،
ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ تہمت لگائے اس گناہ کی ایسے شخص پر جو بری ہو اس سے. ایسا اگر کسی نے کیا جیسا کہ اس منافق نے کیا تھا، کام خود کیا لیکن پھر اس کی تہمت لگائی ایسے شخص پہ جو بری تھا، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو اس نے تو بڑا بہتان باندھ لیا اور بہت کھلا گناہ ہے جو اس نے اپنے سر پہ اٹھا لیا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا آپ پہ فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو لہمت طائفتم، تو ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا، ان یضلوک، کہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے، سیدھے فیصلے سے ہٹا دیں گے. ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا آپ سے غلط فیصلہ کروانے کا. وما یضلون الا انفسهم، نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور اے میرے نبی وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اللہ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ باتیں سکھا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو اکثر بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، پرائیویٹ میٹنگز ہوتی ہیں ان کے جو نجوا ہیں، خفیہ جو ان کی رات کو آپس میں سٹنگز ہوتی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، صرف شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ پالیسیز کرتے ہیں، فتنے فساد کے لیے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اس آپس کی خفیہ میٹنگ میں کوئی خیر نہیں. ہاں مگر کوئی الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر کوئی شخص خفیہ طور پر کسی سے جا کے ملے اس لیے کہ اسے صدقے کا کہے کہ دیکھو وہ یہ شخص ہے، ضرورت مند ہے، آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ کافی کچھ عطا کیا ہے، تو آپ اگر اس کی بھلائی اس کے ساتھ کوئی کر دیں تو اچھی بات. اس طرح کی خفیہ کوئی بات کسی سے کرے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اچھی ہے. او معروف، یا ویسے کسی نیکی کی بھلائی کی بات. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح صلح کروانے کے لیے اگر آپ خفیہ طور پر ملاقاتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں باتیں، تو پھر ٹھیک ہے. یعنی کہ دو بھائی لڑ گئے، دو لوگ لڑ پڑے آپس میں، اب ان کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ ایک سے جا کے ملیں، اس کی بات سنیں، پھر دوسرے کے پاس علیحدہ جا کے ملیں، اسے بھی بتلائیں کہ یار دیکھو وہ جو باتیں اس نے کی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اسپرٹ یہ نہیں تھی، آپ کو بات بتلائی غلط گئی، یا تم نے دیکھو اس چیز کو اس طرح لے. اس طرح کے کاموں کے لیے اگر خفیہ رات کو سرگوشیاں یا پرائیویٹ، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اچھا ہے. لیکن ان کی جو اکثر رات کی میٹنگز ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی لوگوں میں صلح کروائے گا، صدقے کا کسی کو کہے گا، کسی کو بھلائی کی بات کہے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے کیا دیں گے بھائی؟ بہت بڑا اجر اسے عطا کر دیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت تو واضح ہو گئی ہے. جو شخص رسول کی مخالفت میں باتیں کرے گا بعد اس کے کہ حق اس پر واضح ہو چکا، ویتبع، اور اگر اس نے پیروی کی، غیر سبیل المؤمنین، ایسے راستے کی جو مومنین کا نہیں ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اوپر چل پڑا، تو نولہ ما تولی، ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ چلا. یہ بڑا پیارا قاعدہ کلیہ ہے، اسے سمجھ لیں. آپ راہ حق پہ چلنا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے حق پہ چلنا کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا. آپ برائی کے راہ پہ چلنا شروع کر دیں، آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے. جو چیز آپ ٹھان لیں گے اللہ آپ کے لیے وہ چیز، نولہ ما تولی، ہم اسے پھیر دیتے ہیں ادھر جدھر وہ پھرتا ہے. لیکن ایونچولی کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم، ہم پھر اسے داخل کریں گے جہنم میں. وساءت مصیرا، تو بہت ہی برا ٹھکانہ.
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے غیر سبیل المؤمنین، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے تفسیر میں یہ بات بتلائی ہے کہ امام شافعی کا قول ہے کہ یہ جو اجماع ہم کہتے ہیں، امت کا اجماع، امت کا اس بات پر اجماع ہے، تو یہ اجماع کی کیا حیثیت ہے، کیا سند ہے؟ دیکھیے قرآن مجید سورس ہے، اللہ کی اطاعت کرو، تو قرآن مجید میں جو بات ہے آپ اللہ کی اطاعت ہے اس کو مانیں، رسول اللہ کی اطاعت جو کچھ انہوں نے فرما دیا حدیث میں آ گیا، ٹھیک ہے آپ اس کی اطاعت کریں، اجتہاد بھی سمجھ آتا ہے بات۔ اجماع کیا ہے لوگوں کا، اس کی دلیل قرآن سے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو کم و بیش 300 دفعہ پڑھا، اس حکمت کے ساتھ، یہ بات پیش نظر رکھ کے کہ میں نے اس قرآن سے دلیل لینی ہے اجماع کے لیے، اس مسئلے کو سامنے رکھ کے میں نے قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے 300 دفعہ کم از کم قرآن پڑھا، اور مجھے قرآن سے رہنمائی نہیں ملی۔ لیکن 301ویں دفعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس آیت پہ میرا ذہن کلک ہوا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ شخص کے جو پیچھے چلا ایسے راستے کے جو مومنین کا نہیں ہے۔ مومنین کا راستہ اٹ سیلف کوئی شے ہے، اور مومنین کا راستہ کیا ہے؟ اجماع ہے، جس پہ امت، یہ مومنوں نے راستہ چنا ہے، یہ ہے اجماع، اس پر امت جمع ہوئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے بعض علماء ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں ہے کہ امت کے اجماع سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک ہے امت کا اجماع، اس سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ایسی رائے دے دیتے ہیں جو پچھلی امت میں ہمارے متقدمین میں نہیں ہے جناب۔ تو یہ امت کا جو اجماع ہے یہ بھی ایک چیز ہے، سبیل المؤمنین، اللہ نے اس یہاں فرمایا مومنین کا راستہ۔ جو شخص اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو ہم پھر اسے اسی راستے پہ چلا دیں گے جس پہ وہ چلے گا، اور پھر آخر کار ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اب یہ پھر دوسری دفعہ آ رہی ہے یہ آیت، پہلے ہم پڑھ چکے۔ یقیناً اللہ اس چیز کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کوئی بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، فری لائسنس نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ گمراہ ہو گیا بہت زیادہ۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں پکارتے کسی کو بھی اللہ کے سوا مگر یہ مؤنث فیمیل نام ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ انہی کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر ان مؤنث ناموں کو جو انہوں نے رکھ لیے۔ اب کیا تھے نام جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے؟ لات ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ لاہ کا مؤنث ہے، دوسرا عزا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ عزیز کا مؤنث ہے، العزیز، اور دوسرا منات، یہ سارے مؤنث نام ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کن کو پوجتے ہیں، کن کو پکارتے ہیں؟ یہ جو مؤنث انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، فیمیل ڈیٹیز جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ پکارتے مگر دراصل یہ تو بظاہر ہے نا، یہ جو نام رکھ کے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو بس بت کا، یہ بہت بت موجود ہیں، نہیں، پیچھے کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یہ دراصل نہیں پکارتے مگر کس ہے؟ شیطان کو۔ یہ نہیں عبادت کرتے مگر، یہ جو دعا کے لیے لفظ آتا ہے نا عبادت، کہ یہ پرستش کرنا، دراصل کسی کو پکارنا یہ اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ حدیث ذہن میں لائیں، الدعاء هو مخ العبادہ، کہ یہ جو دعا ہے، یہ پکار ہے، عبادت کا اصل مغز ہے۔ آپ نے کسی کو پکارا تو گویا عبادت کی اس کی۔ یا اس کے لیے ایک اور دلیل لیں، قرآن مجید میں آیا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کیا کہا؟ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو اکڑتے ہیں میری عبادت سے، یعنی دعا نہیں کرتے۔ تو یہاں دعا کو کیا کہہ دیا؟ عبادت۔
مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو اکڑ جاتے ہیں میری عبادت سے سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو اسی لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے نہیں پکارتے، نہیں عبادت کرتے، نہیں پوجا کرتے، نہیں پرستش کرتے مگر شیطان کی، سرکش شیطان، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے۔ وقال، اور شیطان نے بھی کہہ دیا تھا، شیطان نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ٹھیک ہے میں بھی لازمن تیرے بندوں میں سے ایک حصہ تو لازمن لے کر جاؤں گا ساتھ جہنم میں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسے اکیلے نہیں جائیں گے ہم، اگر جائیں گے تو بس پھر آپ بھی ساتھ آئیں گے، ایک حصہ تیرے بندوں میں سے تو میں لازمن اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لازماً انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، سبز باغ دکھاؤں گا، ان کے دل میں پھر امانی پیدا کروں گا، کچھ نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جہنم اس نے کافر تھوڑے ہیں ہمارے لیے اب جہنم، باقی ایسا نہیں، امانی دل میں پیدا ان کے کر دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے سب۔ اسی طرح تم سموتھ سیل کرتے ہوئے دنیا میں سے بھی گزر جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہیں جنت مل جائے گی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ یہ سورۃ انعام میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ کس طرح انہوں نے جانوروں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے یہ کان چیر کے، کہ یہ جانور ہمارے فلاں بت کے نام پر ہے، اسے اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، جہاں سے مرضی کھائے جہاں سے مرضی پیے، اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا، دنیاوی کوئی منفعت اس جانور سے آپ حاصل نہیں کریں گے، بس اس کا کان چیر دیا فلاں بت کے نام پہ چھوڑ دیا۔ میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے چوپایوں کے کان چیریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تبدیل کریں گے کس چیز کو؟ اللہ کی تخلیق کو ٹیمپر کریں گے۔ آج آپ اور میں بہتر سمجھ سکتے ہیں، پہلے دور کا مفسرین علماء اس بیچارے اس کو کیا سمجھتے، آج تو ہمارے سامنے کی چیز ہے۔ یہ کیا ہیں جو وہ ہارمونز جو ہوتے ہیں، پروجسٹرون، ایسٹروجن، یہ فیمیل ہیں، اور ٹیسٹوسٹیرون یہ میل ہیں، یہ فیمیل میں وہ انجیکٹ کر رہے ہیں، میل والے فیمیل میں انجیکٹ کر رہے ہیں تاکہ انہیں ویسی فیلنگز آئیں، وہ فیل کریں خود کو، وہ عورتوں کے جو پرائیویٹس ہیں پرائیویٹ وہ مردوں میں تاکہ آنے لگ جائیں، اور مردوں والے کچھ عورتوں میں آنے لگ جائیں، چیزیں تو اللہ نے رکھی۔ اور یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے، یہ جو جادو کی چھڑی ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، بس وہ ایک نیوکلیس، ایک سیل کے اندر سے چیزیں لیتے ہیں دوسرے کے اندر ڈال کے کیسے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تیار کردہ مخلوق، تیار کردہ چیز، اس کے اندر ٹیمپرنگ اس کے جیسے، اب تو بلکہ یہ تو اب بلکہ میں یہ ڈیکڈز پہلے کی بات ہے کہ جو ان کلوننگ جو کر رہے تھے، جو وہ انہوں نے اب تو بین کر دیا، کیا معلوم کہ بنا لیے ہوں انہوں نے، اب تو بات کرنا بین ہے نا، ان کو کون روک سکتا ہے، کیا معلوم، وہ تو آپ کی فزکس کی کتابوں میں آپ کو بتایا جاتا ہے، بایو کی کتابوں میں، میرے خیال میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بایو کی کسی بک میں ہے، 90s میں ایک انہوں نے بھیڑ بنائی تھی جو کافی عرصہ زندہ رہی تھی، ہاں ڈولی، بالکل صحیح آپ نے نام لیا، ڈولی۔ کس طرح ٹیمپر کر رہے ہیں اللہ کی، ہاں بالکل، مطلب یہ کہ آپ نے اس جینیٹک انجینئرنگ کو اتنا آگے لے گئے، تو یہ ہے اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق میں ٹیمپرنگ۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے میں انہیں حکم دوں گا، اور وہ لازماً اللہ کی مخلوق میں کیا کریں گے؟ تبدیلیاں کریں گے اللہ کی تخلیق میں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ تو بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ یعیدہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، ان کو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، بڑے برائٹ کیریئرز ان کے سامنے رکھتا ہے، یہ کرو بس زندگی میں تم، بس یہی چیز ہے زندگی، اسی لیے اللہ نے دی ہے،
تو فیوچر بنانا چاہیے انسان کو، کوئی ساؤنڈ لائف گزارنی چاہیے، بڑی ہیلدی لائف، ایگزامپل سیٹ کرو، تو اس طرح کی کوئی یہ سبز باغ دکھاتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کا جو وعدہ ہے وہ صرف کیا ہے؟ جی سر۔ کچھ چیزیں ہیں جو بینیفٹ کے لیے یوز ہو، پازیٹیو یوز تو ٹھیک ہے، پازیٹیو یوز تو ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ وہ چیز اٹ سیلف اس کو بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ پوٹینشیل رسک کیا ہے، پوٹینشیل اس میں کیا ہے، آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں نا، تب تو آپ دیکھ سکیں گے چیزوں کو۔ یہ جو ایل سی ڈی ہے بڑی بڑی ایل سی ڈی دکانوں پہ بکتی ہیں، آپ جائیں ایسی یہ جو دکانیں بیچتی ہیں، کیا خوبصورت اندر چل رہے ہوتے ہیں اس میں جناب، کتنے کلرڈ اس میں چیزیں۔ اب وہ جو ایل سی ڈی بیچ رہے ہیں، ایل سی ڈی کا جو اوپر ہے کور، جس پہ اس پہ وہ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ فلمیں گانے دیکھیں، لیکن آپ اس پہ قرآن بھی تو سن سکتے ہیں، آپ اس میں مولوی بیان بھی سن سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں، دوسرے علماء ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں اور بڑے بڑے علماء کو سنیں، انہی ایل سی ڈیز پہ آپ سنیں گے نا۔ لیکن کسی ایل سی ڈی کمپنی نے، سیمسنگ ہے، ڈیل ہے، یا اور جتنی بڑی بڑی ہیں، فلپس، کسی نے کبھی اپنے اس ایل سی ڈی کے کور پہ کسی مولوی کا فوٹو لگایا ہو، کسی اور کا فوٹو لگایا ہو، اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں لگاتے؟ وہ آپ دیکھیں وہ پوٹینشلی ہے کس چیز کے لیے، اس کے اندر پوٹینشل کیا رکھا ہے انہوں نے۔ آپ ان کے کلائنٹس نہیں ہیں، آپ لے جائیں استعمال کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے بنائی آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا اس کے استعمال پر منحصر ہے، اگرچہ پوٹینشل اس میں برائی کا۔ یہ جو نیٹ ہے، اب یہ اس میں خیر کتنا خیر ہے، سارے کام دین کے بھی تو اسی کے تھرو ہو رہے ہیں، لیکن آپ بچے کو دے سکتے ہیں کہ نیٹ سے سارا کچھ سیکھ لے، ہاں جی، کیوں نہیں؟ کہ پوٹینشل اس میں برائی کا زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ جی یہ جتنا بھی دجالی چیزیں چل رہی ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، یہ مجھے رکوع مکمل کرنے دیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے فرار نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، نکل نہیں سکیں گے۔ اب پھر وہی کنٹراسٹ آ رہا ہے، جہاں جہنمیوں کا ذکر آگے جنتیوں کا بھی ذکر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ہم انہیں ان قریب داخل کریں گے جنات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہو بات کے اعتبار سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، دیکھو یہ دین، یہ شریعت، یہ احکامات تمہاری خواہشات یا اہل کتاب کی خواہشات پر موقوف نہیں ہیں۔ معاملات ویسے نہیں ہوں گے جیسے تمہارے دل چاہیں گے یا جیسے اہل کتاب کے دل چاہیں گے۔ دیکھیے اللہ نے، چونکہ یہ قرآن رہنمائی ہے نا قیامت تک کے لیے، تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی بعد میں چیزیں یہی آنی ہیں، جیسے اہل کتاب کے ہاں بس خواہشات چل رہی ہیں، تم بھی اپنی خواہشات پر ہی زندگیاں گزارو گے، تو یہ تمہاری خواہشات پر چیزیں موقوف نہیں ہیں۔ من یعمل سوءا، جس کسی نے بھی کی برائی، یجز بہ، اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ، اور نہیں وہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی اپنا ولی، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ہے مومن،
تو فاولئک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تنگ کے برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا، کون زیادہ اچھا ہوگا دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص کے بڑھ کر، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ ہے احسان در جی وہو محسن، اور وہ ہوا درجہ احسان پر فائز۔ حدیث جبرائیل ذہن میں لائیے، اسلام، ایمان اور پھر احسان۔ محسن وہ شخص کے جو نیکی کرتا ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی للہیت، وہ ہے محسن۔ اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہوگا دین کے اعتبار سے جو اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کے سامنے اور پھر وہ نیکیاں کرے ایکسیلنٹ انداز میں۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور جو پیروی کرے ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ، ابراہیم وہ جو یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ دوست بنا، اللہ نے چن لیا ابراہیم کو اپنے دوست کے طور پر۔ دیکھیے یہ بڑے اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیں، کسی کلاس میں، تو اس کلاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی آل آف اے سڈن کیا بن جاتے ہیں؟ کلاس فیل، وہ بائی ڈیفالٹ ہیں۔ ہاں جی، آپ کسی جگہ پہ جاب آپ کو ملے گی تو اس فرم میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ کولیگز ہو جائیں گے بائی ڈیفالٹ۔ لیکن ان کولیگز میں سے، ان کلاس فیلو میں سے آپ کسی کو اپنے فرینڈ کے طور پہ چنتے ہیں۔ فرینڈشپ بائی چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ نے ابراہیم کو انسانیت میں چن لیا کس چیز کے لیے؟ اپنی دوستی کے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، اللہ مالک ہے اس کا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہے ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ رکوع ہو گیا؟ اب بس ٹھیک ہے پھر یہ اب اس میں آگے چیزیں آ رہی ہیں جو شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں، یتیم بچیوں کے بارے میں، نکاح کی چیزیں ہیں، عورتوں کی جو باتیں ہوئی تھی، اب انہی کے بارے میں آگے وضاحت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم